السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسب سابق میں نام پڑھ رہا ہوں، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر ان مرحومین کی روحوں کو ارسال فرمائیں۔ مرحوم محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی صاحبہ، مرحوم سید بشیر حسین زیدی، مرحوم محمد ظہیر صاحب، مرحومہ کنیز زین العابدین بیگم صاحبہ، مرحوم علی عباس صاحب، مرحومہ نثار فاطمہ صاحبہ، مرحوم محمد بشیر صاحب، مرحومہ کنیز فاطمہ صاحبہ، مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ، مرحومہ بے نظیر زیدی صاحبہ اور جملہ مومنین مومنات جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل اچھل فرجہم وحشم۔ مل جل کر کے ایک صلوات بھیجے محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیک یا فاطمۃ الزہرا یا قرۃ عین الرسول۔ پروگرام کی یہ جو خمسہ ہو رہا تھا 5 دن کا، آج آخری دن ہے، آخری پروگرام ہے، آخری مجلس ہے۔ کوشش یہ کیا تھا اتنے دنوں میں کہ جناب زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہا کی سیرت کے اوپر جو ہم نے موضوع کا انتخاب کیا تھا اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ البتہ پوری کے پوری سیرت بیان کرنا اتنے کم وقت میں ممکن نہیں ہے، لہٰذا گزینشی کچھ باتیں عرض ہوئیں آپ کی خدمت میں۔ اور پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی عظیم ذات، ہمارے جیسا انسان ان کے سلسلے میں کچھ نہیں بول سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد والا۔ قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں مفسرین کے مطابق، علماء کے مطابق 100 سے زیادہ آیتیں جناب زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہا کی شان میں، اب چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں یا انڈائریکٹ ہوں۔ 18 آیتیں خود سورہ حل عطا میں، سورہ انسان میں ایک ساتھ ہیں، خود سورہ کوثر ہے، آئے مودت ہے، آئے تطہیر ہے، آئے مباہلہ ہے، سب جناب زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہا کے شان میں ہے۔ تو یہ ہو گیا، یعنی اللہ کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے، اللہ کی نگاہ سے دیکھنا ہے قرآن مجید میں ہم دیکھ لیں گے، روایات میں آئیے، ہر روز کچھ روایتیں ہم بیان فرما رہے ہیں، آج بھی تبرکاً 2-4 روایتیں بیان کریں گے۔ جب رسول اللہ کی سیرت کی بات ہوتی ہے تو سیرت میں اگر کہیں عربی میں یہ جملہ سنیے کہ کان رسول اللہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کنٹینیوس کے اوپر دلالت کرتے، یعنی طریقہ ان کا یہی تھا، یہ پیٹرن تھا ان کا، ہمیشہ یہ کام کیا کرتے، ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک بار کیا ہو۔ کانا اگر ہے اس کا مطلب یہ ان کے استمرار تھا، ہمیشہ کنٹینیوس چل رہا تھا۔ یہ کیا کرتے تھے؟ رسول اللہ رات میں اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک زہرائے مردیہ کا بوسہ نہ لے لیں، ان کو چوم نہ لیں ان کی پیشانی۔ یہ جناب زہرائے مردیہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت ہے۔ جنت میں تو سبھی جانا چاہتے ہیں حضور، ہم لوگ بھی یہاں اسی لیے بیٹھے ہیں، بی بی شفاعت کر لیں، آرزو سبھی کی آرزو ہے نا۔ بے دین اصلا نالائق ترین انسان ہوگا، وہ بھی یہی چاہے گا کہ بی بی اس کی شفاعت کر دیں۔ سال بھر کافروں کے جیسا پھرتا رہے گا،
لیکن مثلا عاشور والے دن مومن ہو جائے گا، عید بقرعید والے دن مومن ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے لیے البتہ، پرماننٹ نہیں. تو وہ اسی غرض سے بیچارہ آتا ہے کہ امام حسین شفاعت کر دیں، بی بی زہرا شفاعت کر دیں اس کی. تو جنت میں تو سب جائیں گے انشاءاللہ. زہرائے مرضیہ کا چاہنے والا ان کا شیعہ، میں نے روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے کہ زہرائے مرضیہ کا چاہنے والا جہنم کے لیے خلق نہیں، وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، وہ بھائی لائن لگایا آدمی، جب نوبت پہنچے گی جائے گا، جب تک نوبت نہیں ہے تب تک کھاتا رہے گا ڈنڈے پیچھے، کیا کرنا ہے. تو وہ جو بوئے گا آدمی وہ کاٹے گا، اس سے فرار نہیں ہے، لیکن آخر کار پہنچے گا وہ اسی جگہ، اس کو سواری مل جائے گی جنت جانے کی. لیکن سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں داخل ہوگی وہ کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں اول شخص يدخل الجنہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. سب سے پہلی شخصیت جو جنت میں داخل ہوں گی وہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہوگی. سلام صلوات یہ بھی بھائی رسول اللہ پہ، ان کے آل پر ہم لوگ صلوات بھیجتے ہی ہیں، لیکن ذہن میں کبھی صدیقہ طاہرہ کو لا کر کے اگر صلوات بھیجا جائے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی روایت ہے. یہ روایتیں جناب زہرا کی شخصیت کو بیان کریں، کتنی عظیم شخصیت ہے صدیقہ طاہرہ. رسول اللہ سے صدیقہ طاہرہ نے اس روایت کو رسول اللہ سے نقل خود بیان فرماتی ہیں کہ ہماری زندگی میں اور ہماری موت کے بعد، یعنی روایت کا مضمون اس طرح سے کہ جو ہمارے اوپر یعنی رسول اللہ پر اور مجھ پر صلوات بھیجے گا، درود بھیجے گا، سلام کرے گا، اس کے اوپر جنت واجب ہے، مستحب والی نہیں، واجب ہے اس کے اوپر جنت. ایک دن پہ واجب نہیں ہوتی، 3 دن تک بھیجنی ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجے محمد والا، 3 دن تک جو میرے اوپر اور زہرائے مرضیہ کے اوپر صلوات بھیجے گا اس کے اوپر جنت واجب ہے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ بی بی صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، بات جنت پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. بی بی یہ بتائیے کہ یہ صلوات جو ہے رسول اللہ کی اور آپ کی حیات میں بھیجنی ہے یا رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ کی وفات کے بعد بھیجنی؟ کہا حیات میں بھی بھیجنی ہے، وفات میں بھی بھیجنی، یعنی جس حالت میں. وہی ابھی ہم لوگ ہیں نہ حیات کا زمانہ دیکھا، ہم لوگ وفات کے زمانے میں، نہ حیات کے زمانے میں نہیں تھے. وہ لوگ جو حیات کے زمانے میں تھے ان کے اوپر حیات والا بھی اپلائی ہو رہا ہے، موت والا بھی اپلائی ہو رہا ہے. ہم لوگوں کے لیے تو صرف موت ہی والا چیپٹر تھا، بھائی ان کی زندگی میں ہم لوگ تو ہے نہیں، لیکن ہم لوگ 3 دن تک اگر بھیجیں گے، چاہے زندگی میں یا موت کے بعد صلوات بھیجیں گے تو جنت واجب ہو جائے گی. تو یہ یاد رکھیے، 2 دن بھیج چکے ہیں اجتماعی طور کے اوپر، آج تیسرا دن ہے، آج بھی دل لگا کے بھیجیے گا اور جنت کا ٹکٹ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا سے لے لیجئے گا جا کر کے. وہ میں نہیں دلوا سکتا، وہ آپ لوگ خود لے لیجئے گا. صلوات بھیجے محمد علیہ. ایک روایت اور سنیے، محمد حنفیہ، اس روایت کے ناقل ہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ سے. کہتے ہیں کہ میں نے بابا کو علی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ امام حسن، البتہ روایت میں امام نہیں، سب ہم اپنی طرف سے لگا رہے ہیں کیونکہ اگر عین عبارت پڑھے روایت کی تو بعد میں کو سمجھیں گے لوگ توہین کر رہا ہے. امام حسن داہنی طرف بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین ان کے بائیں طرف، زہرائے مرضیہ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے حسن اے حسین، تم دونوں ترازو کے 2 پلوں کی طرح سے ہو. تم دونوں ترازو کے 2 پلوں کی طرح سے ہو. اور فاطمہ سلام اللہ علیہا اس ترازو کا شاہین ہے. شاہین کا مطلب وہ جو ڈنڈی ہوتی ہے ترازو کی یا کانٹا ہوتا ہے اسے شاہین کہتے ہیں، اور بغیر پلوں کے شاہین بے حیثیت ہے، یعنی وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. زہرائے مرضیہ
اس کانٹے کی حیثیت رکھتی ہیں، شاہین ہیں، اور حسنین علیہم الصلاۃ والسلام دو پلے جو ہیں یہ اس ترازو کے دو پلے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ انتم الامامان، تم دونوں امام ہو، اور تمہاری ماں حق شفاعت ہے پروردگار عالم کے نزدیک، تمہاری ماں کے پاس۔ اس کے بعد سے متوجہ ہوتے ہیں امیر المومنین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، کہتے ہیں کہ اے ابا الحسن، تم کیا کرو گے؟ مومنین کے درمیان، مومنین کو اجر دو گے، ان کے درمیان جنت تقسیم کرو گے۔ یہ پوری فیملی ہے، یعنی پنجتن ایک جگہ اکٹھا ہے، اس وقت ایک فیملی اکٹھا ہے، اسپریچول مانوی گھرانہ اکٹھا ہے۔ فضیلتیں بیان، رسول اللہ نے کس کی بیان کیا فضیلت؟ حسنین علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کس چیز سے تشبیہ دیا؟ ترازو کے دو پلوں سے۔ زہرائے مرضیہ کو شاہین جو اس کی ڈنڈی ہوتی ہے، تنے تنہا نہ پلہ کسی کام کا ہے نہ وہ ڈنڈیاں، سب مل کر کے ترازو بنتا ہے۔ امیر المومنین تقسیم کرنے والے ہیں بہشت مومنین کے درمیان میں۔ یہ ہے زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کی شخصیت۔ تو قرآن میں 100 سے زیادہ آیتیں ہیں، روایات بھری پڑی ہیں زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں فضیلت بیان کر۔ جو اسکالرز ہیں، دانشمند افراد ہیں، رائٹرز ہیں، میں اپنوں کی بات نہیں کر رہا ہوں بھائی، ہم چاہنے والے ہم لکھ رہے ہیں، کون سا کمال کر رہے ہیں؟ آپ چاہنے والے نہیں ہیں۔ آپ اگر کسی بات کو کہیے گا تو وہ کمال کی بات ہوگی، کہ مثلا کہا جائے کہ فلاں صاحب مانتے نہیں ہیں، ایمان عقیدہ ان کا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ لکھا۔ ایک کتاب تھی مولوی صاحب صوت و عدالت الانسانیہ جارج جرداق کی، جی، وہ مسلمان نہیں کرسچن تھا، لیکن امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں اس نے یہ کتاب لکھی۔ کتاب واقعی اچھی کتاب، پڑھی اسے۔ تو اس کتاب کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے۔ رائٹر جو ہے وہ حضرت علی کا شیعہ نہیں ہے، لیکن محبت کرتا تھا، شخصیت سے آشنا تھا کہ امیر المومنین کی شخصیت کیسی ہے، لہذا اس نے کتاب لکھی۔ سلیمان قطانی یہ کرسچن رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، فاطمۃ الزہرا وطر فی غمد، عربی میں کتاب ہے، کرسچین رائٹر ہے۔ آ کر کے اس نے، یعنی میں ان کتابوں کا نام لے رہا ہوں جو واقعاً کتابیں، ایسی کتابیں کہ اگر آدمی پڑھے اس کو تو وجہ سے جھومنے لگے گا، ایسے ہوا والی باتیں نہیں بے سر پیر کی، واقعاً اچھی کتابیں۔ یا ایک رائٹر ہے مائیکل کیڈی، اس نے بھی ایک کتاب لکھی ہے زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، قصیدے، یعنی اس نے اس کتاب میں زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کی شان میں قصیدہ اس کتاب میں ہے، اور 42 بیت ہیں حضور اس کے اندر، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں، بہترین اشعار ہیں۔ یا کرسٹوفر کلوہیسی، یہ ایک رائٹر ہے، مشخص ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، دلوں کے اوپر ایسے حکومت کی جاتی ہے، پڑھوا لیا کلمہ بھی اس پھول نے پتھر سے، تو یہ تقریباً اسی کا مصداق ہے سب۔ انگلش میں ہے، یہ پی ایچ ڈی کی تھیسس تھی کرسٹوفر صاحب کی، اور ثقیفہ کے بعد کے حالات، صدیقہ طاہرہ کے مصائب، ان کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں انہوں نے تحقیقاً اس کے اندر لکھی ہے۔ سیوطی سب جانتے ہیں، جلال الدین سیوطی، ہمارے رائٹر نہیں لیکن مفصل ایک کتاب ہے ان کی اس سلسلے میں، جناب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کے۔ توفیق عالم ہیں، مصر کے رہنے والے ہیں، انہوں نے بھی فاطمۃ الزہرا نام سے کتاب لکھی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں۔ ایک جملہ سنیے، احمد خلیل جمعہ، یہ سیریا کے اہل سنت عالم ہیں، رائٹر ہیں، بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی عورتوں کے سلسلے میں۔ ایک کتاب زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں بھی لکھا ہے، اس میں ایک جملہ ہے، وہ بڑا پیارا جملہ ہے، لیتنی، حضور لیتنی استطیع ان اکتب حیاتک علی ورق الورد
اے کاش، اے کاش، بی بی زہرا خطاب کر کے کہہ رہے ہیں میں آپ کی سوانح حیات پھولوں کی پنکھڑیوں کے اوپر لکھ سکتا ہوتا۔ ہم نے زہرائے مرضیہ کو نہیں پہچانا ہے، جن کے پاس چشم برزخی ہے، معرفتی نگاہیں ہیں جن کے پاس، وہ پہچانتے ہیں۔ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت، ان کی رفتار، کردار، گفتار کسی بھی اعتبار سے دیکھیے عظیم شخصیت ہے یہ بی بی۔ انسان کے اندر دو طرح کے اوصاف ہوتے ہیں، تمام انسانوں میں دو طرح کی صفتیں ہوتی ہیں۔ ایک صفت ذاتی صفت ہوتی ہے جو نان چوائسیبل ہوتی ہے، اس میں اختیار نہیں ہوتا، غیر اختیاری ہوتی ہے، مثلا سیادت، یہ سب ہیریڈیٹک ہے، خوبصورتی، فصاحت، یہ چیزیں ذاتاً انسان کے اندر ہوتی ہیں، نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ البتہ استثناءات، کبھی کبھی گوروں کے درمیان میں کالا گلاب بھی ہو جاتا ہے تو اس سے کوئی اعتراض کی بات نہیں، معمولاً مشہور ہے اس طرح کی چیزیں۔ اور دوسری جو صفت ہوتی ہے انسان، وہ اکتسابی ہوتی ہے، چوائسیبل، اختیاری ہوتی ہے، آدمی انتخاب کرتا ہے، حاصل کرتا ہے، ان کو ایڈاپٹ کرتا ہے، سیکھتا ہے۔ عبودیت ہے، بندگی ہے، اچھا سچ بولنا ہے، برائی سے پرہیز کرنا ہے، نفرت کرنا ہے گندگی سے، یہ چیزیں انسان سیکھتا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے اس میں پرفیکٹ ہوتا چلا جاتا ہے، بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، فل اینڈ فائنل ہو جاتا ہے اس فیلڈ میں۔ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا کی ذات اگر دیکھیے تو ان کی زندگی میں ایک چیپٹر یہ ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی ہیں، علی کی بیوی ہیں، ائمہ اطہار حسنین علیہ السلام اور دوسرے ائمہ کی ماں ہیں۔ یہاں پہ ہمارے لیے کوئی ایسا آئیڈیل اس وے میں نہیں مل رہا ہے کہ ہم انہیں آئیڈیل نمونے عمل بنائیں۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بیٹی ہیں تو اس میں آئیڈیل بنانے والی کوئی چیز نہیں ہے، علی علیہ السلام کی بیوی ہے، اس میں آئیڈیل بنانے والی کوئی چیز، یہ وہ چیزیں ہیں جو نان چوائسیبل ہیں، ذاتی ہیں، یہ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اسی کے مقابل میں دوسری تمام چیزیں جو زہرائے مرضیہ میں ہیں وہ سب الگو برداری والی، ہم آئیڈیل بنا کے ان کو فالو کر کے ان چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا نے جتنے بھی اقدامات انجام دیے، جو کچھ بھی کیا ہے، سب کی اہمیت ہے، لیکن ان میں سے ایک جو بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ان کی زندگی میں رہی ہے، اس کے اوپر بہت فوکس کیا جاتا ہے، وہ ولایت اور امامت کا دفاع ہے۔ صحیح؟ ولایت، حضور حدیث ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، پہلا نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، پانچویں چیز کیا ہوئی؟ الولایہ، ما نودی بشیء کما نودی بولایہ۔ اسلام کی بنیاد ان پانچ چیزوں کے اوپر ہے، نماز، پھر زکوٰۃ، پھر روزہ، پھر حج، اور اس کے بعد سے ولایت۔ ولایت کے لیے کہا جائے یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے، اگر یہ نہیں ہے تو یہ سب بیکار۔ نماز کیا ہے؟ انسان کا رابطہ اللہ سے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ انسان کا راستہ بندوں سے۔ روزہ کیا ہے؟ انسان کا رابطہ خود اس سے، اپنے سے ہی۔ حج کیا ہے؟ انسان کا رابطہ دوسرے تمام مسلمانوں سے۔ ولایت کیا ہے؟ انسان کا راستہ، بہت ایزی ہے، انسان کا راستہ ولی خدا سے ہے نا۔ یہ ولایت، یہ ضمانت ہے ہمارے تمام اعمال کے صحیح ہونے کی۔ اگر ولایت نہیں ہے تو ہمارے اعمال کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ بات یوں ہی نہیں ہے، معروف سی حدیث ہے، 12,000 بار مجلسوں میں سن چکے ہوں گے آپ، کہ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے علی
اگر کوئی بندہ جناب نوح کی عمر پائے، اسی انداز عبادت کرے، اتنی عمر بھر کوہ احد کے برابر چاندی سونا صدقہ خیرات کرے، انفاق کرے، اللہ کی راہ میں لوگوں کو دے، 1000 بار اتنی عمر اللہ اس کو دے کہ 1000 بار پیدل حج کرنے جائے، پھر اس کے بعد کوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا قتل کر دیا جائے، مر جائے یا مار دیا جائے، اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے، یعنی اگر ولایت علی کو ایکسپٹ نہیں کرتا ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ کی جنت کی بہشت کی خوشبو بھی یہ نہیں سونگھ سکتا ہے، داخل ہونا تو بات کی بات ہے۔ یہ ہے ولایت۔ اسی ولایت کا دفاع صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عجیب حالات کریٹ ہو گئے تھے عالم اسلام میں، خاص طور سے مدینے کی فضا میں، اختلاف ہی اختلاف، ایک بحران تھا۔ سب لوگ اکٹھا ہوئے تھے کیا کرنے کے لیے؟ سب سے پہلا اختلاف اور سب سے مہم امپورٹنٹ اختلاف جو امت میں شروع ہوا ہے، اسی خلاف ولایت اور امامت کے لیے تھا۔ سقیفہ میں اکٹھا ہوئے ہیں لوگ، اپنے لیے اپنی چوائس کا حاکم خلیفہ جو کہہ لیجئے انتخاب کر لیا انہوں نے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیان کر کے کلیئر کر کے دکھا کے بتا کے ایک بار نہیں بارہا کہہ کے گئے تھے۔ لیکن صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے کیا کیا؟ جب یہ سب کچھ ہو رہا تو چپ کر کے بیٹھی تھی۔ ایک جملہ یہاں لکھا ہوا بہت اچھا ہے، بار بار نگاہ اس کے اوپر ٹکتی ہے، پڑھ رہا ہوں زور سے۔ قیام فاطمی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہو، چاہے آپ اکیلے ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ جو بینرز لگے ہوتے ہیں انہیں کبھی پڑھیے، ایک رینڈملی یوں ہی نہ پڑھیے، دل سے پڑھیے، ایک بار سوچ کر کے غور سے، بڑی پیاری بات ہے۔ زہرائے مرضیہ تنے تنہا تھیں لیکن خاموش، عورت ذات ہے نا، جسے کمزور سے تعبیر کیا، کمزور، صنف نسواں بہت کمزور ہے، نازک ہے، لیکن جتنے بھی ظالم تھے، جتنے بھی شر پسند تھے، سب کے مقابلے میں کھڑی ہوئی ہیں، نہیں کھڑی ہوئی زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ۔ امیر المومنین کا دفاع اس لیے نہیں کر رہی تھی، بار بار اس جملے کو میں کئی بار میں نے تکرار کیا ہے، امیر المومنین کا دفاع اس لیے نہیں کر رہی تھی کہ وہ ان کے شوہر تھے، بلکہ اپنے اوپر ان کی ذمہ داری سمجھ رہی تھی جو اللہ کی طرف سے تھی کہ ہماری ذمہ داری، ہماری ڈیوٹی ہے کہ ولایت اور امامت کا دفاع کیا جائے۔ جناب زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہ، ایک بات یاد آ گئی ہے، اس بات کو بیان کر دوں پھر اپنے موضوع کی طرف آ جاؤں گا۔ اس کے لیے معذرت، بیچ میں ذرا سا ایک دو جملے الگ سے بول رہا ہوں، موضوع سے مرتبط نہیں ہے۔ 3-4 دن میں نے شادی بیاہ، گھر، فیملی، بیوی، شوہر، اس طرح کی باتیں کی۔ ذہن میں آیا کہ کوئی ایسا مثلا یہ نہ سوچے، چاہے مرد حضرات ہوں یا خواتین، کہ بھائی فقط ایک ہی صنف کے بارے میں ساری گفتگو کی گئی، سارے عیب انہی میں نکالے گئے ہیں۔ خدا شاہد ہے کہ اصلاح کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، صفائی بھی نہیں دے رہا ہوں، لیکن چونکہ ذہنوں میں یہ بات آ سکتی، ہم ہی اگر کہیں سن کے جائیں گے ہمارے فیور کی بات ہوگی، بیوی سے ہم ناراض رہیں گے، یا کوئی لڑائی جھگڑا بحث تکرار ہو جائے، فون کر دیں گے میں آج فلاں حدیث سن کے ہیں، فلاں مولوی صاحب نے یہ چیز بیان کی ہے۔ تو جب ہم کو ہمارے والی بھی، ہمارے اگینسٹ بھی تو ہم کو معلوم ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں، جتنی باتیں عورتوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، بیانے وہی ساری باتیں مردوں کے لیے بھی بری ہیں۔ مرد کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ بد کلامی کرے، اور اگر شریعت کے اوپر یعنی 1 by 1 اگر گین کر کے احکام شریعت بیان کر دیے جائیں، یعنی حقیقت میں یہاں سے بیان کر دوں کہ ایک بیوی کی کیا ذمہ داری شرعی اعتبار سے، البتہ شرعی بمعنی فقہی اعتبار سے کیا ذمہ داری ہے، تو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے گھر میں۔ یہ عورتوں کا کرم ہے ان بیویوں کا کہ اللہ انہیں سلامت رکھے، اس تمام خواتینوں کو گھروں کی،
کہ یہ کھانا پکا کے ہمیں کھلاتی ہیں، یہ ہمارے کپڑے دھلتی ہیں، ہمارے بچوں کو پالتی ہیں، اگر دودھ بچے پیتے ہیں تو انہیں دودھ پلاتی ہیں، یہ ان کا کرم ہے، لطف ہے. یہ چیزیں ان کی ڈیوٹیز میں نہیں آتی ہیں. لہذا ہمیں بھی چاہیے گھر کے اندر کرور سنگھ بن کے نہ رہیں. کس چیز کے اوپر؟ المرأۃ ریحانۃ، عورت پھول ہے. پھول کے ساتھ کشتی نہیں لڑی جاتی ہے، پیار محبت سے پیش آیا جاتا ہے. قہرمان نہیں ہے وہ، WWF فائٹر نہیں ہے. تو ہمیں اپنی زبان کو کنٹرول میں کرنا ہے، اپنے آداب و اطوار کو سدھارنا ہے. وہ معہد ہے، گہوارہ ہے بچوں کی تربیت کا. عورت کو اس لیے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کیونکہ عورت وہ شخصیت ہے جو یعنی جس کی آغوش سے تربیت شروع ہوتی ہے، وہ تربیت کرتی ہے، سماج میں تربیت کر کے بچوں کو بڑا کر کے بھیجتی، سماج کے حوالے کرتی ہے. اگر سماج میں اچھے افراد دکھائی دیتے ہیں تو سمجھ جائیے کہ ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے. یہ ایک سیدھی سی بات ہے. اگر برے افراد دکھائی دے رہے ہیں سمجھ لیجیے کہ ان کی تربیت صحیح نہیں ہوئی، وہ تربیت کرنے والی ماں ہوتی ہے. تو یہ ذمہ داری جو ہے ماں باپ دونوں کی ہے. مرد اور عورت، زن و شوہر احترام کے ساتھ رہیں. کوئی ایک چیز وہ جہاں فوقیت ہے، مرد کو شرف حاصل ہے، بزرگی حاصل ہے، کرامت حاصل ہے، تو عورت کو بھی شرافت. مرد کے پیر کے نیچے جو ہے وہ جنت نہیں ہے. مرد کے پیر کے نیچے یعنی باپ کے پیر کے نیچے جنت قرار نہیں دی گئی ہے، ماں کے پیر کے نیچے. یہ عورت جو گھر میں ہے یہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے. زہرائے مرضیہ کی زندگی خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے عورتوں کو ٹارگٹ کر دیں، نہیں، اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں کہ امیر المومنین کیسے گھر میں زندگی گزارتے تھے. اگر ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری بیوی زہرائے مرضیہ کی طرح ہو تو ہمیں بھی علی مرتضیٰ کی طرح بننا پڑے گا. ہم خود کسی تیسری دنیا میں رہ رہے ہیں، توقع ہماری ہے کہ ہماری بیوی زہرائے مرضیہ کی طرح رہے. ناممکن سی بات ہے. یہ ایک الگ سے بات آ گئی تھی تاکہ یہ بات بھی کلیئر ہو جائے. آج آخری پروگرام صلوات بھیجے محمد والوں. زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ نے ولایت اور امامت کے دفاع میں آگے بڑھ چڑھ کر کے سب سے زیادہ کوآپریٹ کیا، حصہ لیا ہے. اس میں مہاجر و انصار کے درمیان مسجد میں خطبہ دیا ہے، خطبہ فدیہ ہے. مولانا گفتگو کر رہے ہیں اس کے سلسلے میں. ایک آیت زہرائے مرضیہ نے خطاب کر کے شجاعت کے ساتھ مجمع میں چیخ کر کے پڑھی تھی، بہت تیز آواز میں، بلند آواز میں. افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع من لا یہدی الا ان یہدی. بتائیں یہ کیا کہہ رہی ہیں زہرائے مرضیہ؟ کون سی آیت خطاب کر رہی ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ سورہ یونس کی 35 نمبر کی آیت ہے. جو حق کی ہدایت کرتا ہے وہ اتباع کے قابل. پوچھ رہی ہیں کیا وہ شخص جو حق کی اطاعت، حق کی حمایت کرتا ہے، ہدایت کرتا ہے حق کی طرف، وہ اتباع کے لائق ہے، یا وہ شخص جو خود ہدایت کا محتاج ہے؟ آدمی کس کی اتباع کرے گا؟ جو گمراہ ہے، جو ہدایت کا محتاج ہے اس کی اتباع کرے گا، یا جو حق کی ہدایت کرتا ہے لوگوں کو اس کی اتباع کرے گا؟ زہرائے مرضیہ خاموش نہیں رہی ہیں. وہاں پہ مہاجر و انصار کی عورتوں کے درمیان میں جب آئی ہیں تو ان سے خطاب کر کے یہی کہا تھا کہ یہ بتاؤ تمہارے مردوں کو، تمہارے شوہروں کو علی سے کس چیز کے اوپر بغض ہے، کس چیز کے اوپر بیر؟ اصل وجہ کیا ہے علی سے بیر کھانے کی؟ دیسی زبان میں کہا جائے تو علی سے تب کیوں رہے ہیں تمہارے شوہر لوگ؟ علی کی تلوار بہت تیز ہے، اس لیے علی میدان جنگ میں ایک شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، اس لیے علی موت سے، علی کو ذرہ برابر موت کا خوف نہیں ہے، اس لیے علی کی ضربت دشمنوں کے اوپر لگتی ہے، اس لیے کس چیز سے علی سے تپ رہے ہیں؟ علی سے بغض اور حسد کیوں ہے؟ کیوں نہیں علی کا ساتھ دیا جا رہا ہے؟ ولایت کا دفاع کر رہی ہیں. دوسرا اسٹیپ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ کے ولایت کے دفاع میں جو تھا وہ پولیٹیکل اسٹیپ تھا.
آج کل سنتے ہوں گے امریکہ نے پرتیبندھ لگا دیا ہے، فلاں ملک نے فلاں پرتیبندھ لگا دیا، سینکشنز ہو رہے ہیں سب۔ زہرائے مرضیہ نے بھی اسی سینکشنز کا ساتھ لیا ہے، پرتیبندھ لگایا تھا، منع کیا تھا۔ جب آئے ہیں دونوں، تو زہرائے مرضیہ نے کیا کیا اس وقت؟ یہ تو کہا تھا میں تم سے راضی نہیں ہوں، میں تم سے راضی نہیں ہوں۔ نماز میں شرکت منع، غسل و کفن میں شرکت منع، مراسم تدفین میں شرکت منع، سب کچھ منع کر دیا تھا۔ وصیت کیا تھا نا کہ رات میں ہمیں دفن کیا جائے، رات میں غسل و کفن دیا جائے، ہمارے مراسم میں جو پروگرام ہوگا ہمارے تشییع کا، کوئی اس میں حاضر نہ ہونے پائے۔ زہرائے مرضیہ نے وصیت کیا تھا کہ میری قبر کو مخفی کیا جائے، چھپایا جائے، اصلاً ابد تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے میری قبر مخفی رہے، کسی کو اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پولیٹیکل اسٹیپ ہے یا نہیں ہے؟ اگر سب کچھ نارمل یعنی منع نہیں کیا ہوتا انہوں نے، تو آج ہم آپ یہاں بیٹھ کر کے 5 دن اور 10 دن اور ایام فاطمیہ اولیٰ سے دوم تک جو ہے تذکرہ نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ دفاع ولایت میں زہرائے مرضیہ نے یہ کام کیا ہے، وصیت کیا تھا اوسی کا ان لا یلیا غسلی و کفنی سواک، فقال نعم، فقالت و اوسی کا ان تدفینی ولا تؤذن لی ولا تؤذن بی احدا۔ کسی ایک کو شرکت کی اجازت نہیں دی، ان لوگوں نے جنہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، ان کو شرکت کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہی ہیں؟ کس لیے کہہ رہی ہیں؟ زہرائے مرضیہ اگر سامنے سے دیکھے تو ڈائریکٹ معاملہ صرف ایک ہی تھا، فدق کا۔ فدق کے علاوہ ڈائریکٹ معاملہ کچھ نہیں تھا، جو کچھ بھی تھا اسی سے، لیکن ساری نفرت، سارا بغض امیر المومنین کی وجہ سے تھا ان لوگوں کے دل میں، اور جس کی بنیاد کے اوپر زہرائے مرضیہ کے اوپر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ ولایت کے دفاع میں اگلا اسٹیپ زہرائے مرضیہ کا پریکٹیکل اسٹیپ تھا، اگلا قدم لوگوں کو، مدینے کے لوگوں کو مدد کے لیے بلایا ہے۔ ایک دن نہیں گئی ہیں دروازوں پہ، جو کہا جاتا ہے نا کہ مہاجر و انصار کے دروازے پر گئیں، ان کو مدد کے لیے بلایا، تو یہ سمجھ میں آتا میں 1-2 بار گئی ہوں گی، کہہ دیا ہوگا بھائی آؤ مدد کرو۔ معلوم ہے کتنے دن؟ 40 دن 40 رات گئی ہیں زہرائے مرضیہ، 40 رات جا کر کے بلایا ہے مدد کے لیے امیر المومنین کی کہ نصرت کرو، مدد کرو۔ روایت کے جملے ہیں کہ ان علی حمل فاطمۃ علی حمار، کہ مرکب پہ سواری پر سوار کر کے امیر المومنین اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ وسار بہا لیلا، راتوں میں، الی بیوت الانصار، انصار کے گھروں تک، یسألہم النصرہ، ان سے مدد مانگتے تھے کہ آؤ علی، خود امیر المومنین مدد مانگ رہے ہیں کہ گھر سے باہر نکلو، میری مدد کرو۔ وَتَسْأَلُهُمْ فاطمہ الانتصار، زہرائے مرضیہ بھی ساتھ میں مدد مانگتی تھی کہ آؤ باہر نکلو، علی کی مدد کرو، ولایت کا دفاع کرو، امامت کا دفاع کرو، حق کا ساتھ دعا کر کے۔ یہ زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ تھی، لیکن کسی ایک نے ان کی درخواست، ان کی ریکویسٹ قبول نہیں کی۔ جب یہ سارے مرحلے، یہ مرحلہ بہ مرحلہ زہرائے مرضیہ آگے بڑھ رہی تھیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھ رہی تھیں، اب اگلا اسٹیپ جو تھا اسی ولایت اور امامت کے دفاع میں، وہ ایموشنل اسٹیپ تھا، عاطفی قدم تھا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں سے آنسو۔ زہرائے مرضیہ کی آنکھوں سے پھر اب آنسو بہنا شروع ہو گیا۔ البتہ وفات رسول کے بعد ہی یہ سارا فتنہ شروع ہوا، اس وقت سے زہرائے مرضیہ کا آنسو نہیں رکا ہے، یہاں تک کہ شہادت واقع ہو گئی ہے۔ زہرائے مرضیہ آنسو بہانے کے لیے، عزاداری کرنے کے لیے، رونے کے لیے کچھ جگہیں مخصوص تھیں ان کی۔ بقیع میں بیٹھ کر کے رویا کرتی تھیں، احد میں جاتی تھیں، وہاں بیٹھ کر کے گریہ فرماتی تھیں، روضہ رسول میں قبر رسول کے پاس بیٹھ کر کے روتی تھیں۔ کس چیز کے اوپر روتی تھیں؟ سب سے پہلا غم تو فقدان
رسول تھا، بابا کا فقدان تھا، رسول اللہ کی یاد میں روتی تھی۔ دوسری چیز، امیر المومنین کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، اس نے زہرہ مرضیہ کے جگر کو پانی کر رکھا تھا۔ ام سلمہ کا کہنا ہے کہ زہرہ مرضیہ سلام اللہ علیہا کی عیادت کے لیے میں آئی ہوں، آنے کے بعد سے میں نے خطاب کر کے کہا کہ بی بی رات سے اب صبح ہو گئی، کیسا وقت گزرا آپ کا، کیف اصبحت، کیف اصبحتی؟ فرماتی ہیں کہ میں نے صبح تو کیا ہے اس حال میں، میں نے صبح اس حال میں کیا ہے کہ رسول اللہ کا فقدان اور علی کے اوپر ہونے والے ظلم سے میرا سینہ، میرا دل پھٹ رہا ہے غم و اندوہ سے، اس کے غم و اندوہ سے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتی ہوں کہ لوگوں نے علی کا حق پامال کیا ہے، علی کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب ان تمام مراحل، ان تمام اسٹیپ، ان تمام قدموں میں سے کوئی بھی قدم ظاہری اعتبار سے کارگر ثابت نہیں ہوا، اور وہ وقت بھی آیا ہے جب ولایت اور امامت کے دفاع میں اپنے آپ کو سینہ سپر کرنا پڑا، اپنے آپ کو شیلڈ اور سپر بنا کر کے پیش کرنا پڑا، تو زہرہ مرضیہ نے وہ کام بھی کیا ہے، اپنے آپ کو سپر بنا دیا ہے امیر المومنین کی، کہ لے نہیں جانے دیں گے۔ دروازے کے پیچھے آئیں، معلوم ہے کہ دروازے کے پیچھے ہیں، دروازہ کھولا جائے گا اور زہرہ مرضیہ در و دیوار کے درمیان میں آئیں گی، پسلیاں ٹوٹیں گی، ٹوٹتی رہیں، لیکن علی کا دفاع ضروری ہے۔ بازو متورم ہوں گے، ہو جائیں، علی کا دفاع ضروری ہے۔ سینے میں جلتی ہوئی کیل پیوست ہوگی، ہو جائے، علی کا دفاع ضروری ہے۔ محسن شہید ہوگا، برداشت ہے، ولایت اور امامت کا دفاع ضروری ہے۔ یہ زہرہ مرضیہ، اور یہی نہیں سپر بنی تھی، اور آخرکار جام شہادت بھی زہرہ مرضیہ نے نوش فرمایا، شہید ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گئی بی بی۔ امیر المومنین نے دفن کر دیا لے آ کر کے۔ طریقہ یہ ہے، امیر المومنین کا دفن کرنے کے بعد سے راتوں میں آیا کرتے تھے زہرہ مرضیہ کی قبر کے پاس۔ پھر اب رات ہوئی ہے، پھر آئے ہیں قبر کے پاس، درد دل کر رہے ہیں زہرہ مرضیہ سے۔ مالی وقفت علی القبور مسلمہ، بنت رسول زہرا، آپ کی قبر پر علی آیا ہے، علی کا جواب دیجیے۔ بی بی، اے بنت رسول، علی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ علی کا جواب دیجئے۔ آپ کیوں جواب نہیں دے رہی ہیں علی کا؟ فاطمہ، علی آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے جیسے ہی میں گھر میں آتا تھا بنت رسول، آپ دوڑتی ہوئی آتی تھیں، یبن العم کہہ کے آپ میرا استقبال کرتی تھیں۔ آج آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آج وہی علی ہے، آپ کے قبر کے پاس بیٹھا، آپ کو بلا رہا اور آپ جواب نہیں دے رہی۔ خود فرماتے ہیں بی بی کہتے تھے کہ زہرہ مرضیہ کو جب میں دیکھتا تھا، گھر میں آتے تھے، باہر سے جتنے بھی غم و اندوہ مشکلات پریشانی لے کے گھر میں آتے تھے، جیسے زہرہ مرضیہ کے چہرے پر نگاہ پڑتے تھے، سب کچھ ختم، سارا غم و اندوہ دور ہو جاتا تھا، ساری پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ کہتے ہیں بی بی میں وہی علی ہوں جو آپ کو دیکھ کر کے جس کی ساری پریشانیاں دور ہو جاتی تھی۔ آج یہی علی آپ سے بار بار بات کر رہا ہے، آپ سے گفتگو کر رہا ہے، بلا رہا ہے، لیکن آپ جواب نہیں دے رہی ہیں۔ مالی وقفت علی القبور مسلمہ قبر الحبیب فلم یرد جوابی، بی بی جواب نہیں دے رہی ہیں، گریہ کر رہے ہیں، زاردار گریہ کر رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں۔ بی بی میں آپ کی قبر کو لوگوں کے لیے آشکار اور ظاہر نہیں کر سکتا ہوں بی بی، لیکن میں وعدہ کروں میں روز رات میں آتا ہوں، میں روز رات میں آؤں گا، آپ کی قبر کے پاس بیٹھوں گا بی بی۔ یہ میری آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو نہیں ہیں بی بی، آپ کی قبر کے اوپر پھول ہیں بی بی۔ بی بی آپ علی کا جواب دیجئے، علی سے بات کیجئے۔ زہرا
بچوں کا کچھ تو خبر کر لو، بچوں کا کچھ تو خیال کر لو. بیوی چلیے گھر، یہ علی درد دل کر رہے ہیں، اے زہرا چلیے گھر چلیے، بچے منتظر ہیں. بچوں کو میں سمجھاؤں، کیسے سمجھاؤں؟ بچے بہت چھوٹے ہیں. سارے بچوں کو چھوڑ دیا. ارے زینب تو ابھی 5 سال کی ہے، چلیے گھر چل کے دیکھیے مصلی بچھا کر کے جہاں محراب عبادت میں آپ نماز پڑھتی تھیں، اے بی بی زینب مصلی بچھا کر آپ کی جگہ نماز پڑھ رہی ہے. زہرا علی اب کیسے جائے گا گھر؟ آپ چلیے ہمارے ساتھ. ہم حزنی فسرمد، ہمارا حزن ہمیشہ باقی رہنے، یہ غم ہمیشہ باقی رہے گا، یہ غم تمام ہونے والا نہیں ہے. اما لیلی فمسحد، اے بی بی زہرا یہ رات اب علی جاگ کر کے کاٹے گا. اب علی کی آنکھوں میں نیند نہیں آئے گی، اب علی جاگتا رہے گا. پھر جب دعا کرتے ہیں کہ بی بی آپ بھی دعا کیجئے ہمارے حق میں، اب علی زندہ رہنا نہیں چاہتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی موت آ جائے، اب علی اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا. صلی اللہ علیہ یا فاطمۃ الزہرا یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتا عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ. خدایا تجھے واسطہ ہے زہرائے مرضیہ صدیق طاہرہ سلام اللہ علیہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا، متورم بازوؤں کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما. اللہ بانیان مجلس کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کے درجات عالی ہیں متعالی فرما. اے میرے کریم پروردگار، ہم سب دعاؤں کے ساتھ یہاں بیٹھے، ہماری دعاؤں کو شرف اجابت عطا فرما. مالک بہت سارے لوگوں نے فون کیا ہے دعا کے لیے، مریض ہیں. ایک چھوٹا بچہ جس کی ولادت کل ہوئی تھی، اس کے باپ کا 3-4 بار رو کر کے فون آیا کہ دعا کروا دیجئے، ICU میں ایڈمٹ ہے. دعا کریں پروردگار ان تمام بچوں کو محسن زہرا کے صدقے میں شفائے کامل عاجل عطا فرما. اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ظالمین کو اس دنیا سے نست و نابود فرما، مظلومین کی نصرت اور حمایت فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.